یہ ملٹی میڈیا بھی چیز کر رہے ہیں کیمرہ سے چلا رہے ہیں. اچھا یہ اس وقت یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو چادر ہے یہ ٹاول ٹائپ احرام ہے جو وہاں سے عام طور پر ملتا ہے. ہمارے یہاں جو احرام ہوتا ہے چادر عام طور پر کاٹن کا یا لٹھے کا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم نیچے والی چادر باندھ سکتے ہیں. اس سے نیچے والی چادر جیسے ہم روٹین میں باندھتے ہیں دھوتی تہبند اس طرح سے اس کو نہیں باندھا جا سکتا اس احرام سے. تو اس کو باندھنے کا تھوڑا سا ایک خاص طریقہ ہے. یہ دیکھیے اس وقت میں نے احرام کی چادر ٹھیک ہے اس کو آپ برابر کریں. جی نظر آ رہا ہوں میں آپ سب کو ٹھیک ہے. یہ دونوں برابر کریں اس کو ایسے کریں اور پھر ادھر اور اب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے. ٹخنوں سے اس کو اونچا کرنا ہے. اب آپ کہیں پر بلند یا پاؤں کھولنا بھی پڑے تو آپ کھول سکتے ہیں. جو عام روٹین میں ایسے لپیٹ لیتے ہیں تو بیچارے چل بھی نہیں پاتے, پاؤں چھوٹے چھوٹے اٹھانے پڑتے ہیں ان کو, پاؤں کھول نہیں پاتے. اب یہ دیکھیں میں بڑے ایزیلی آسانی سے میں اپنے پاؤں کو حرکت دے سکتا ہوں ٹھیک ہے. تو آپ کو چلنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی. ایک بار پھر دیکھ لیں اس کو. جی یہ ایک چیز یہ ایک طریقہ تھا. اس کا کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. اس کو باندھنے کا کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. بعض لوگ بیلٹ باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. میں نے اس کو فولڈ کیا ہے یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. یہ فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ چاہے جو مرضی لٹکا دیں. یہ دیکھیں میں پورا زور لگا رہا ہوں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور جو لوگ تہبند نہیں باندھتے ان کو تہبند باندھنے کے بعد تہبند کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیٹ جاتے ہیں. آگے آپ کو پتہ چل گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے. تو تہبند باندھیں اور پھر اس کا خیال بھی کریں. ہم نے اس کا خیال بھی کرنا ہے ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا جی. ایک بار پھر یہ دیکھیں ایسے سامنے آپ اس کو فولڈ کیا. اب اس کو پھر یہ ساتھ ملا دیا. عام باندھ سکتے ہیں لیکن اس میں پتہ کیا ہوگا. یہ دیکھیے جو عام روٹین میں بنتے ہیں نا باندھتے ہیں یہ اس میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ چونکہ ٹاول والا کپڑا ہے نا موٹا ہوتا ہے تو اس سے باندھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے. لیکن مسائل اس میں کیا آتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کور نہیں کر پاتا جیسے باریک کپڑا کرتا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ موٹا ہے ٹھیک ہے. اچھا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پاکستان سے جب آپ احرام لے کر جائیں تو ایسا کپڑا لیں جو موٹا ہو جیسے یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں چلنے کا کام بہت زیادہ ہے اور پسینہ آتا ہے اور وائٹ کپڑے پر پانی لگے تو شفاف ہو جاتا ہے. وائٹ کپڑے پر پانی لگے تو شفاف ہو جاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. یہاں پر ایک غلطی بعض لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کی ناف ہے اس سے نیچے باندھا ہوا ہوتا ہے ناف سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کو سطر ہے یہ مرد کا سطر ہے ناف ٹھیک ہے. یہ اوپر ہونا چاہیے. جیسے احرام باندھا اوپر والی چادر جو آپ جیسے بھی جب آپ طواف نہیں کر رہے آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں. آپ اس کو اگر بکل مارنا چاہیں تو بکل مار لیں. جب آپ طواف نہیں کر رہے جو کندھا ننگا رکھنا ہے وہ صرف طواف قدوم جو پہلا طواف آپ کریں گے اس میں ہے. طواف قدوم پہلا طواف جب آپ کرتے ہیں اس میں آپ اپنا کندھا کیا رکھیں گے. اچھا طواف کے دوران اگر آپ نماز پڑھ گئی ہے تو پھر آپ کندھا کیا کریں گے
ڈھانپ لیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور کندھے پہ کچھ نہ ہو، ایسی حالت میں نماز نہیں، نماز کے دوران آپ اس کو ڈھانپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی بتلایا، احرام، یہ جو احرام ہے اس کے ساتھ نیت کا قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں اس کو اتار دیتا ہوں، نہا لیتا ہوں، میں اپنے احرام کی حالت میں موجود ہوں کیونکہ میری نیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو 8 دن کا تقریباً سفر تھا۔ کتنا؟ 8 دن کا سفر۔ ہم 2 دن نہ نہائیں تو کیا حالت ہوتی ہے، اور اگر سفر بھی ہو، اور سفر بھی پھر ایئر کنڈیشن بسوں کا نہ ہو، گرمی بھی ہو، مشقت والا سفر، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت میں انسان حرم میں جائے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ کر، حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے۔ غسل کر کے پھر آپ طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لائے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ نے غسل فرمایا تو احرام اتارا کہ نہیں اتارا؟ چادریں اتاری ہیں، وہ احرام کی کیفیت موجود ہے، وہ چادریں اتاری ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی چادر میلی ہو گئی ہے، مٹی لگ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ چینج کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے احرام کھول دیا ہے، نہیں، اس نے احرام کی چادر بدلی ہے، احرام کی کیفیت میں وہ شخص موجود ہے۔ تو گھر سے جب آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ حدود میقات جب کراس کر رہے ہیں، اس وقت تلبیہ پڑھیں گے اللہم لبیک حجن، اگر صرف حج افراد ہے، اور اگر عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، اور اگر حج تمتع ہے یعنی عمرہ اور حج دونوں اکٹھے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہم لبیک حجن و متمتعن، اللہم لبیک عمرتن متمتعن الی الحج۔ اچھا، فرض کریں آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں ہیں، یہ زبان پر نہیں آ رہے، یا کیا لفظ تھا یار، کتاب نہیں ہے، دل میں نیت، عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میں عمرہ شروع کر رہا ہوں، میں حج شروع کر رہا ہوں، میں حج تمتع کر رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ کیوں؟ بس اوقات فلائٹ رات کے وقت ہوتی ہے اور سوئے ہوئے میقات گزر گئے، پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کو نیند آئی ہے، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہی آپ کی نیت ہے، یہی آپ کی نیت ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میقات گزر گیا اور میں نے تلبیہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ جس نیت سے آئے تھے وہ نیت آپ کی قائم ہے، آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ پر ساری کی ساری وہ پابندیاں جاری ہیں۔ آپ دوران سفر، یہ سفر ایسا ہے زندگی میں دوبارہ نصیب نہیں ہوتا، میری بات غور سے سنیے، یہ سفر ایسا ہے جو زندگی میں دوبارہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، عمرہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، تو جب فرض ادا ہو گیا تو دوبارہ وہ کیفیت ملے گی؟ نہیں ملے گی، تو وہ نفل ہوگی، اگر ملے گی تو وہ نفل کیفیت ہوگی۔ لہٰذا اس کیفیت کو غنیمت سمجھیں۔ صحابہ کرام اس دوران میں تلبیہ پڑھتے، اور بعض صحیح مسلم کی جو طویل روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ ان میں سے بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور بعض کیا تھے؟ تکبیرات پڑھ رہے تھے، تحلیلات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار، کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا کہ تو یوں کیوں پڑھ رہا ہے، آپ یوں کیوں پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو ذکر کی حالت میں گزارتے تھے، بلندی پر آتے تو اللہ اکبر پڑھتے،
نیچے کی طرف جاتے تو سبحان اللہ پڑھتے. کیوں؟ بلند ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھے میں اونچا ہو رہا ہوں، مجھ سے ہی بڑی ذات ہے، بلکہ سب سے بڑی ذات ہے. اسی طرح اگر نیچائی میں جا رہے ہیں تو ایک نیگیٹو چیز ہے، یہ ذہن میں نہ لاؤ کہ ہمارا رب نہیں، وہ پاک ہے، میں نیچے جا رہا ہوں.